جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال جواب کا ان سب چیزوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے، چلیں گے قبلہ کی طرف۔ قبلہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا اور فوراً ہم بریک پہ جا رہے تھے کہ شیعہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے؟ شیعہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے کہ نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، نہ انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا، اور نہ ائمہ طہار حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری تک سب کسی نے بھی تراویح نہیں پڑھی اور نہ پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ تراویح کا جو حکم دیا ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہیں، تو ہمارے لیے وہ دین میں حجت نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین میں تبدیلی کرے یا اضافہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ذرا گفتگو بات ایک اور میری رہ گئی سوال، جی بہن تو وہ فرمائیے۔ میں کر سکتی ہوں؟ بالکل 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 فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی میری ایک چیز اور رہ گئی اس نماز کے، جی فرمائیے۔ نماز کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ تشہد اور سلام وہ نماز کا جز ہے یا مستحب ہے؟ تشہد اور سلام، ٹھیک ہے۔ جی درود اور سلام، وہ تشہد، سلام اور تشہد، ٹھیک ہے۔ تو وہ جزو نماز ہے یا وہ بھی مستحب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ کو ابھی انشاءاللہ جواب دی جاتا ہے۔ اچھا شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، دوسرے ہمارے ایک بھائی نے، زلفی بھائی نے سوال کیا کہ ایک اور کالر کو میں شامل کر لوں، پھر سوال جواب پہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ کون صاحب، کہاں سے؟ غلام رضا جعفری بات کر رہا ہوں لندن سے۔ غلام رضا جعفری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں لندن سے، فرمائیے جناب۔ جی ایک سوال تھا میرا نماز کے بارے میں۔ یہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ نماز پڑھنا جائز ہے یا اذان ختم ہونے کے بعد نماز شروع کریں؟ اذان کے وقت نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، دیکھتے رہیے پروگرام۔ اور ایک اور سوال ہے، یہ نماز جو قضا ہوتی ہے یہ قضائی جب چاہے پڑھ سکتے ہیں یا ٹائم کے وقت؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جناب تو پہلا سوال کو شامل کریں گے کہ زلفی بھائی نے لندن سے کہا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ پھر ایک کال آ گئی، میں کالر کو لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، ہم ان سے بات کرنی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں جو بھی ٹی وی لائیو شو پہ ہیں؟ جی آپ بات کر رہی ہیں، فرمائیے۔ جی ہمیں پتہ کرنا تھا کہ اعمال کیا ہیں اگر ہم نے 27 رمضان کے کرنے ہو تو۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، ابھی جواب دیتے ہیں۔ جی تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اب ہم لائیو کالز نہیں لے سکیں گے کیونکہ سوال ہمارے پاس کافی ہیں، ان کے جواب دیں گے اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، تو نمبر کائنڈلی ہٹا دیں۔ آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کون صاحب، کہاں سے؟ پریسٹن سے۔ جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ اچھا، آپ کا پروگرام اچھا ہے۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اچھا قبلہ، ہمارے پاس سوال کافی ہو گئے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہ کہ زلفی بھائی نے لندن سے کہا کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ وحی کہتے ہیں کہ آنی شروع ہوئی، تو کیا اس سے پہلے روزے اور نماز آپ نے 40 سال کے بعد شروع کیے یا پہلے سے آپ نماز و روزے کو بجا لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ رسول کریم جو ہیں وہ یعنی جب آپ نے باقاعدہ اعلان نبوت نہیں کیا تو اس وقت آپ کس دین پر تھے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ آپ کسی کے دین پر نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہلے ہی جو ہدایت تھی اسی پر عمل کر رہے تھے۔
دوسرا یہ کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر تھے، تو لہٰذا چونکہ حضرت ابراہیم آپ کے جد بھی ہیں، اور جب تک آپ نیا دین ابھی دین تو بہرحال ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں، دین تو وہی ایک ہی ہے. تو رسول پاک جو ہیں جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تو اس وقت رسول پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے، غار حرا میں چلے جاتے تھے اور ماہ رمضان میں بھی زیادہ عرصہ وہاں رہتے تھے. تو جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت بھی آپ نماز تو پڑھتے تھے، اگرچہ نماز واجب نہیں ہوئی تھی، اور نماز واجب ہوئی ہے معراج پر جانے کے بعد، تقریباً بعثت کے 10ویں سال نماز واجب ہوئی ہے. لیکن آپ پڑھتے تھے مستحب، یعنی کیا کہتے ہیں، نفل سمجھ کے. اور اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. خود مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تم سے 7 سال پہلے یا 9 سال پہلے سے بھی روایتیں ہیں کہ میں تم سے پہلے نماز پڑھتا رہا ہوں رسول پاک کے ساتھ. تو باقی صحابہ نے تو اس وقت شروع کی نا جب رسول پاک معراج سے واپس آئے. صرف 7 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے آپ روزہ جو ہے وہ روزہ چونکہ پچھلے نبیوں پر بھی ہوتے تھے روزے، اور رسول پاک بھی روزے رکھتے تھے، لیکن جو واجب روزے ہیں وہ جا کے واجب ہوئے ہیں 2 ہجری میں. جب آپ نے ہجرت کی ہے تو اس وقت روزے واجب ہوئے ہیں، تو لہٰذا واجب روزے اس وقت ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال بہن نے کیا ہماری تاجدار بانوں نے، کہتی ہیں کہ تشہد اور سلام اور تشہد کیا یہ نماز کا جز ہے؟ یہ نماز کا جز ہے، واجب یہ مطلب جو قضا انہوں نے پڑھنی ہے اس میں پڑھیں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں ایک جملہ مستحب بھی ہو تو اس میں اب اتنا بھی نہیں انسان کو ٹھیک ہے کرنا چاہیے. وہ تو سے پوچھ رہی ہیں نا کہ مطلب ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جز ہے یا جز نہیں ہے، یا یہ پڑھیں. صحیح ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. غلام رضا جعفری صاحب نے لندن سے سوال کیا کہ اذان کے وقت کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل عین بین ہی اس وقت جب اذان ہو رہی ہو. جو ہی نماز یعنی اذان کا وقت ہوا، فرض کریں 2:20 یا 2:25 صبح کی اذان کا، تو جب ہو گیا وقت اگر اس نے اللہ اکبر بھی کہا تو بس نماز شروع کر دے، تو مسئلہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ مستحب ہے پہلے نماز پڑھنے والا اذان اور اقامت کہے، تو اس لیے بہتر ہے پہلے اذان اور اقامت ہے. لیکن اگر وہ اذان اور اقامت کہنا نہیں چاہتا اور ادھر ٹائم ہوا مثلا 2:25 پہ اذان ہے، صبح کا وقت ہے، تو 2:25 پہ وہ اس نے کہا اللہ اکبر میں صبح کی نماز پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے اس کی نماز سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا ایک سوال اور ہے کہ نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں کیا ان کو ان کے ٹائم پہ ادا کرنا ہے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ قضا ہے نا، دل چاہ رہا ہے انسان کا میں اپنی قضا عمری پڑھوں. جب قضا ہی ہوگی تو پھر ٹائم کدھر گیا ہے؟ ٹائم پوچھا میں بھی کہہ رہا نا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کی قضا کی وہ ٹائم پڑھ پہ، ٹائم تو جو تھا وہ تو چلا گیا. اب جس وقت بھی آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے زور کے ساتھ زور کی پڑھے، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھے، چاہے ان سارے ٹائموں کو ہٹا کے آپ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک 1 گھنٹہ فکس کر لیں کہ جس میں آپ نے پچھلی نماز قضا پڑھنی ہے، پھر تو ٹائم ہی نہیں ہے نا، پھر تو جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بس جیسے ابھی ہماری آپا نے کہا تھا کہ بھی میں اگر حساب لگاؤں تو پھر تو یعنی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں مسئلہ. تو اس کے لیے یہی ہے کہ پھر آدمی جو ہے صبح کی نماز پڑھے تو صبح کی نماز قضا پڑھ لے، زور کے ساتھ زور کی پڑھ لے، اسی طرح عصر کے ساتھ عصر کی پڑھ لے، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے جو بعض لوگ ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز تہجد. تو اگر نماز قضا ان کے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اسی ٹائم میں جو رات کو اٹھتے ہیں وہ نماز فجر سے پہلے نماز شب پڑھنے کے لیے جو 11 وہ پڑھنی ہے نا، بہتر 17 یہ پڑھ لیں کہ جو پچھلے سالوں کی قضا نمازیں. چونکہ یہ واجب نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے قرضہ دینا ہے، اور نفل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خیرات دینی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک آدمی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہو اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھی ہمارا قرضہ دے دے، اور گھر کے باہر اس نے دے کے چڑھائی ہوں کہ جی میں خیرات کر رہا ہوں، وہ بندے خدا پہلے ان کا قرضہ دو، یہ خیرات بعد میں کر لینا. تو لہٰذا نمازیں جو واجب ہیں ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے، اور مستحب جو ہے وہ بعد میں. لیکن اگرچہ فرق یہ ہے کہ
کہ نمازیں اگر آپ کے اوپر قضا ہیں تو آپ نافلہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزے اگر آپ کے اوپر واجب ہیں تو آپ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ فرق بہرحال ہے. فرق رہے گا. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ہماری بہن نے کیا کہ اعمال کیا ہیں اگر وہ 27 رمضان کو جیسے کہ یہ تاخیر آتے ہیں عبادت کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے اعمال پوچھنا چاہتی ہیں. اعمال بہت دفعہ بتا چکے، ایک بار اور بتا ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کبھی خود بھی تھوڑی بہت ہی زحمت کرنی چاہیے کہ تحفۃ العوام بھی ہے، مفاتیح الجنان بھی ہے، کتابوں کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے کہ اس میں لسٹ پوری بنی ہے اور اس میں جائیں اور پڑھیں کہ بھی کیا کیا اعمال ہیں. اور اگر کتابیں گھر میں ہیں نہیں تو کتابیں خریدیں. مثلا قرآن بھی گھر میں ہونا چاہیے، مفاتیح الجنان بھی ہونے چاہیے، توضیح المسائل بھی ہونے چاہیے، تاکہ اس میں ساری چیزیں یہ ملتی. تو دوبارہ ہم بتا دیتے ہیں. تو پہلے غسل ہے، ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ نماز مغرب کے وقت غسل کر لیا جائے، اور پھر رات کے وقت جب 2 رکعت نماز شب قدر پڑھنی ہے اور اس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، سورہ اخلاص، اور دونوں رکعتوں میں. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح کرنی ہے 70 مرتبہ. اور اس کے بعد ایک اور تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، 29واں سورہ قرآن مجید میں. پھر سورہ روم پڑھنا ہے، 30واں سورہ ہے. اور پھر سورہ دخان پڑھنا ہے. یہ سورے پڑھنے ہیں آپ نے. اور اس کے علاوہ جو 27ویں رات کی یا 23ویں رات کی جو بھی دعائیں ہر شب کی علیحدہ ہوتی ہے تو وہ دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں منقول اور بھی وہاں پر ہوتی ہیں، وہ دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں. اگر پھر بھی ٹائم بچا ہے آپ کے پاس 100 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ امام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ نے کہا بیٹھ کے پڑھ لیں. حتیٰ کہ بھئی لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے تو لیٹا ہی نماز پڑھے، باوضو رہنا چاہیے، لیٹ کے ہی پڑھ سکتا ہے. کیونکہ مستحب نماز جو ہے وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے باقی بہت سارے اعمال ہیں. چاہے تو آپ 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں، چاہے تو 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں. عبادت میں مشغول. مطلب یہ میں کہتا رہتا ہوں کہ مختلف عبادتوں کے پیکیج ہیں. آپ کو جو پسند ہے آپ پڑھیں، لیکن پڑھتے رہیں. اور خود یہ ہے کہ جاگتے رہنا جو ہے، احیاء کرنا، جاگنا، یہ خود بڑا اہم عمل ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور کچھ سوالات میرے پاس تھے وہ رہ گئے کیونکہ اب ٹائم جو ہمارے پاس ختم ہو گیا. تو کر لیں سوال 1-2. مطلب ہے کہ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو مختصر جواب دے دیں گے. کیا مختصر سوال یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے شیعوں میں سے قرآن کی تعلیم اس حساب سے جیسے لینی تھی وہ نہیں لی تو کیا عالم برزخ میں ان کو اس کی تعلیم دی جائے گی؟ جی روایت ہے کہ صرف 2 منٹ ہیں. جی 2 منٹ ہیں. جو شخص ہمارے دوستوں اور شیعوں میں اس حالت میں مرتا ہے کہ اسے قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا تو اسے قبر میں اس کی تعلیم دی جائے گی، تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے. کیونکہ بہشت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے مطابق ہیں، اور وہاں قرآن کی قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور درجے اپنے اوپر بلند کرتا جا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور اس کے اوپر جو ہے وہ آئندہ کسی پروگرام میں مزید اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک اس پہ مزید اس کو اور کھولا جائے گا جی. اور اس پہ آپ سے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی جو ہے وہ فی الحال اس کو یہیں تک روکتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، اور اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس کی وجہ سے ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں. بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے رات کے اس پہر میں جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اگر کل زندگی رہے گی تو دوبارہ افطار اور سحر کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.